الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ آج کا جو درس ہے کہ سید الکونین، امام الانبیاء، سید الانبیاء، مختار کل، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گزر اوقات، آپ کے صبر، استقامت، فقر و فاقہ کشی جو آپ نے زندگی بسر کی، وہ کس انداز میں اور کس طرح بسر کی، گھر کے جو گزر بسر اوقات تھے وہ کس طرح کے تھے، اصل گھر کے گزر بسر اوقات نبی علیہ السلام کے کیسے تھے۔ پہلے بھی 2-3 دن پہلے درس ہو، اس میں بھی یہ حدیثیں آئی ہیں، مگر چند حدیثیں نئی بھی ہیں۔ سماک بن حرب نے کہا کہ میں نے نعمان بن بشیر سے سنا ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے دیکھا، اپنی زندگی مبارک میں دیکھا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام پیٹ بھر کر ردی کھجوریں بھی نہ پاتے تھے، یعنی جو کم ترین کھجوریں ہوتی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان سے بھی پیٹ نہیں بھرتے تھے۔ اور جس چیز کی تمہیں خواہش ہو، آسودگی، فراغی، دولت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی دولت اور دنیا سے ہمیشہ کنارہ کشی اختیار کی ہے۔ گھر بسر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے در دولت پہ جو بھی آتا، آپ سونے سے پہلے اس کو ختم کر کے سوتے، صبح کے لیے بھی جمع نہیں رکھتے تھے نبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ فقر و فاقہ کا یہ عالم تھا، سخاوت کا یہ عالم تھا۔ ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی روایت فرماتی ہیں کہ ہم آل محمد ہیں، یعنی ہم رسول اللہ کے گھر والے ہیں، اور ہم پر پورا مہینہ گزر جاتا، ہمارے گھر کے چولہے میں آگ نہیں سلگتی تھی۔ پوچھا گیا پھر گزر اوقات کیسے تھا؟ فرمایا کھجور اور پانی، کھجوریں کھا لیتے، پانی پی لیتے، یعنی چولہا نہیں جلتا تھا، پکانے کے لیے گھر میں کوئی آٹا یا اس طرح کی چیز مہینہ دستیاب نہ ہوتی۔ سالن پکانے کی نوبت نہ آتی۔ اور جناب انس رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ رسول عالم عالمیان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی چیز آنے والے دن کے لیے ذخیرہ بنا کر نہیں رکھتے تھے۔ یہ آقا علیہ السلام کی صفات تھی۔ فقراء اس صفت پر عمل کرتے ہیں کہ کل کے لیے کچھ نہیں بچانا، آج جو آیا ہے آج ہی کے دن میں اللہ کی مخلوق میں خرچ کر دو۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام صنعاء پہاڑ پر کھڑے تھے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس نے تمہیں حق دے کر بھیجا۔ حضور جبریل سے مخاطب ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم ہے، آل محمد کے گھر میں شام اس حالت پر آتی ہے کہ ان کے پاس ایک چٹکی آٹا بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ کونین کے ہیں وہ والی، ہاتھ میں کچھ رکھتے نہیں۔ ساری کائنات
کو جو ملا، جو مل رہا ہے، جو قیامت تک ملے گا، وہ رسول اللہ کے طفیل ہے۔ مگر حضور کہتے ہیں کہ اس حال میں شام ہمارے گھر میں آتی ہے، ایک چٹکی آٹا بھی نہیں، جمع نہیں کبھی کیا۔ اور آپ علیہ السلام کا یہ کلام اس سے بھی زیادہ صاف سنائی دیا، جیسے آسمان سے کسی دھماکے کی آواز سنی جاتی ہے۔ جناب انس پاک کہتے، ابن عباس کہتے ہم نے یہ سنا۔ اور امام حسن مجتبیٰ کیا فرماتے ہیں کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک سا کھانے نے کبھی شام نہیں گزاری، کبھی اتنا کھانا نہیں جمع ہوا۔ اور اس سے بڑا کیا ہوگا؟ ابو طلحہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس عالیہ میں بھوک کی شکایت لے کر گئے۔ ہم نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے تھے، کپڑے اٹھائے، ہر ایک نے کپڑا اٹھایا، پتھر باندھے ہوئے ہیں بھوک کی وجہ سے۔ پتھر اس لیے باندھے تاکہ چلنا سیدھی کمر رہ جائے۔ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بھوک ہے۔ ہم نے کپڑے اٹھا کے دکھائے، پتھر بندھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے کو جب ہٹایا تو میرے پیغمبر کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ یہ تھی میرے نبی کی گزر اوقات۔ اور یہ ہے کہ صحابہ نے پیٹ پر پتھر باندھ کے بھی بھوک کی شکایت تو ضرور کی، مگر دین اسلام کی کوئی شکایت نہیں کی، نبی علیہ السلام سے بے وفائی نہیں کی۔ یہ بات یاد رکھ لیں، دین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی کی ہے، پتھر باندھ کر بھی کیے ہیں۔ اور جناب انس روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اللہ کی کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جتنا ڈرایا گیا اتنا کسی اور کو نہیں ڈرایا گیا جتنا مجھے ڈرایا گیا ہے۔ اور قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے راستے میں جتنا دکھ مجھے دیا گیا کسی اور کو نہیں دیا گیا، جتنا مجھے ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ اور قسم ہے گزرتے تھے مجھ پر 30 دن راتیں، حالانکہ میرے لیے اور جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے نام لیا، فرمایا بلال کے لیے کھانا نہیں ہوتا تھا، 30 دن گزر جاتے تھے، جو ہوتا تھا تو کھا لیتے تھے، جس کو کوئی جاندار کھا سکتے وہ ہر کچھ ہم کھا لیتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے ایک صحابی اور ہم نشین رہے عبد الرحمن بن عوف، کہتے ہیں ہم حضور کے ہم نشین تھے۔ ایک وقت آیا اسلام پر، جب اچھا وقت آیا تو ایک دن ان کے پاس ایک پیالے کے اندر، کاسے کے اندر روٹیاں پیش کی گئی، ایک روایت میں پانی میں بھیگی ہوئی، ایک میں سالن میں۔ اللہ اکبر۔ ایک اس کاسے میں روٹی اور گوشت کا سالن تھا۔ اور اس حدیث میں بھی یہی ہے کہ جو کاسا ان کے سامنے پیش کیا گیا روٹی اور گوشت تھا، جب رکھ دیا گیا حضرت عبد الرحمن رو پڑے، پھوٹ پھوٹ کر روئے، آنکھوں سے آنسو جھلکتے رہے۔ ساتھیوں نے پوچھا، ابو محمد آپ کا لقب تھا، کس چیز نے پریشان کر دیا؟ کہنے لگے مجھے پریشان اس چیز نے کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے وفات، ظاہری وصال ہو گیا ہے، آپ کے اہل بیت نے کبھی جوں کی روٹی پیٹ بھر کے نہیں کھائی تھی۔ یہ خیال جب مجھے آتا ہے
تو میں روتا ہوں آج ہم پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں، گوشت کا سالن ہے اور روٹی بھی ہے، پیٹ بھر کے بھی ہے، اور خاندان رسالت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار نے تو کبھی جوں کی روٹی بھی پیٹ بھر کے نہیں کھائی تھی۔ اللہ اکبر، ایسا بھی وقت تھا۔ اور پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں جس نے اسلام کے لیے سب سے پہلے کافر کا خون بہایا، سب سے پہلے تیر چلایا اسلام کی طرف سے، اور میں نے وہ وقت گزارا ہے کہ جب ہم ببول کے پتے اور کانٹے کھایا کرتے تھے، درختوں کے پتے کھاتے تھے، وہ وقت ہم پر گزرا ہے۔ ہم رسول اللہ کے ہم نشین تھے، ہر وہ چیز پتوں میں اور گھاس میں کھاتے جو ایک جاندار کھا سکتا تھا، پخانا ایسے جیسے جانور کرتے تھے، اس طرح آتا تھا، مگر فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ سے بے وفائی کوئی نہیں کی، ہم اسلام کے لیے کھڑے رہے، اسلام کے ساتھ کھڑے رہے۔ تو نبی علیہ السلام کا گزر اوقات یہ تھا، گزر بسر کرنے کا طریق یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تمنا نہیں کی زندگی بھر، اور یہاں تک لکھا ہے لکھنے والوں نے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی 63 سالہ حیات ظاہری میں اتنے کلو اناج کھایا ہے، کلو کے اندر لکھا ہے۔ اندازہ لگائیں یار، ہم ایک ایک وقت میں کھا جاتے ہیں، آج ہم ہیں کہ ہمیں سب کچھ میسر ہے دین کے لیے، پیٹ بھر کے روٹی بھی ہے، لباس بھی اچھا ہے، سب کچھ ہے، مگر پھر بھی ہم شکوے اور شکایت کرتے ہیں۔ اور ایک طرف کائنات کا تاجدار، اس کے ہم نشین، اس کے اصحاب، ان کے گزر بسر دیکھیں کہ تن پہ پورا کپڑا بھی نہیں ہے، پیٹ بھر کے کھجوریں بھی نہیں ہیں، کئی دن تو کھجور بھی میسر نہ ہوتی، کئی مہینے چولہے نہیں جل رہے، گزر بسر اس طرح بھی کر کے لیکن اسلام کی غیرت کے لیے کھڑے رہے۔ اس لیے ہم کامل مومن اس وقت ہیں جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کو اپنائیں گے، ان کی فقر و فاقہ کشی والی زندگی کو اپنائیں گے۔ اور یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام کو مل نہیں سکتا تھا سب کچھ، حضور کا خاندان اور حضور نے کبھی اظہار بھی نہیں کیا۔ اگر اظہار کر دیتے اتنے ہفتوں سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا، تو صحابہ کے انبار نہ لگا دیتے اناج کے، لیکن اظہار بھی نہیں کیا، اور اللہ کی بارگاہ میں درخواست بھی نہیں پیش کی۔ اگر بارگاہ الہ میں میرا محبوب عرض کر دیتا مالک کچھ دے، تو اللہ نے تو ساری کائنات محبوب کے لیے بنائی، کیوں؟ اس امت کی تعلیم کے لیے تھا، بتانا تھا کہ کائنات کا تاجدار کے گزر بسر ایسے تھے۔ تو اللہ ہمیں حضور سید عالم کی محبت نصیب فرمائے۔